ویلکم بیک ناظرین. وقفے سے پہلے ہم کچھ گفتگو فرما رہے تھے علامہ بالم نقوی صاحب کے ساتھ. سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں. بات یہ ہے وہ بھی ہمارے دوست ہیں جو ایک پارٹی کے ساتھ لگے رہو، منا بھائی ہیں جی، اور جو اس پارٹی کے حق کو ایک کو چھوڑا، چھلانگ پیار سے محبت سے جمپ کیا، ادھر گیا، یہ ایک اسٹائل ہے. اچھا کیا ہے جی؟ کیا اسٹائل ہے بھائی، یہ سیاست دانی کا نہیں. وہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو آپ کا جو ایک سیاسی مفاد ہے آپ کا، اور ایک ذاتی مفاد میں توازن بھی ایک چیز ہے. آپ چیمہ صاحب میری بات سنیں، آپ بہت یہاں پہ نلکی والوں کی بات کر رہے ہیں اور ہمارے خلاف آپ صف آرام مجھے لگتے ہیں. بات یہ ہے کہ بھائی یہ ملک بنایا نلکی والوں نے بنایا. کس نے بنایا بتائیں؟ کون تھے بنانے والے؟ جو جلوس نکال سارے عمرا تھے، نون صاحب اور باقی لوگ بڑے بڑے وہ تھے لوگ. علامہ صاحب یہ فرمائیں، یہ فضل الرحمان صاحب کیا کریں گے اس ملک کے لیے؟ فضل الرحمان صاحب دیکھیں، فضل الرحمان صاحب پہ اللہ کا فضل ہے جی. پجاروں میں بیٹھتے ہیں، اس طرح بیٹھتے ہیں، آپ دیکھیں پورا لگتا ہے 8 آدمی آ رہے ہیں. ایک صحت ہے ان کی گردن دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے کتنی ماشاءاللہ اس میں ایک وقار دیا ہے پورے. ان کے سیاسی بتائیں نا اقدامات کیا ہیں، مطلب ان کی کیا پلاننگ ہے، کیا کرنا چاہتے ہیں وہ؟ ان کی پلاننگ یہ ہے، وہ اتنا اچھا بولتے ہیں، اتنی اچھی بات کرتے ہیں. وہ جب چاہیں آپ ان کے ساتھ طالبان کے ساتھ ان کو مطالبان کے ساتھ بنا دیں، طالبان کو مطالبان بنا دیں، مطالبان کو طالبان بنا دیں. ایک کرشمہ ہے ان کے ہاتھ میں. آپ چاہیں نیگوسیشن ان کے ذریعے کروائیں جب آپ کو ضرورت ہو، آپ ڈائیلاگ کرائیں، مکالمہ کروائیں. متوازن شخصیت ہیں. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے کوئی انتہا پسندی کی بات کی ہو یا کسی دوسرے کے مفاد میں اپنا مفاد بھول گئے ہوں؟ یہ ہوتی ہے ایک چیز کردار ذاتی. کافی مدح سرائی کر دی. اس کے بعد رشید صاحب کو بارے میں بتائیں. آپ کی ملاقات ہے حضرت شیخ رشید صاحب سے؟ جی نہیں ہے. آپ تو چیمہ صاحب آپ نے دنیا دیکھی نہیں، اتنے بڑے لوگ، آپ نے زیارت ہی نہیں کی گویا شیخ رشید صاحب کی. اجازت ہو تو ایک شعر پیش نظر. یہ تو پھر ہمارے آپ پیری بھائی نکلے ہیں اندر سے. ہندوستان کے ایک معروف شاعر وسیم بریلوی صاحب کا شعر ہے جی ارشاد. اس زمانے کا بڑا کیسے بنوں، اس زمانے کا بڑا کیسے بنوں، اتنا چھوٹا پن مجھ میں نہیں ہے. کیا بات ہے، یہ آپ اس پہ خوش ہو رہے ہیں؟ میں غمزدہ ہوں بھائی، یہ ہمارے خلاف ہے. شعر میں توازن ہے بہت زبردست. چاہے ہمارے سے اندر جا کے پھٹ جائے شعر، کانوں پہ سماعت. یہ مجھے جو ملاقاتیں نہیں ہو سکیں سیاستدانوں سے، اس کے لیے کوئی مجھے اس کا افسوس نہیں. صحیح. لیکن وہ 6 مرتبہ جناب آپ کے رہ چکے ہیں ایم این اے. 6 مرتبہ الیکشن لڑا انہوں نے، انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑا ہے اور بڑے چلیں. آج یہ بتائیں کہ یہ چودھری آف گجرات جو ہیں، ان کی کافی مطلب ہے آج کل پیپلز پارٹی سے محبت بڑھ رہی ہے. آگے چل کے الیکشن میں یہ ان کے ساتھ ہوں گے یا ادھر ادھر کہیں ہو جائیں گے؟ بھائی چیمہ صاحب، آپ نے اگر فوک وزڈم کا مظاہرہ کہیں دیکھنا ہے، دانائی اور قرینہ قیاس ہی نہ ہو آپ کے وہ بات کہ جو سامنے آ جائے ایسے چودھری صاحبان کے ساتھ. کیا بات ہے جی جی، کہ ان کی اتنا زیرک بالغ نظر سیاستدان میں نے گرپ جو ہے وہ کہیں نہیں دیکھا. جی جی، وہ اتنا وائزلی چلتے ہیں، ایک سٹیپ بائی سٹیپ پہ. کیا نظریہ ہونا پرانی بات ہے. آج کی پیپلز پارٹی پہ دل کھول کے خوش ہوں. میں زرداری صاحب کو سلوٹ کرتا ہوں. ماشاءاللہ. نظریہ بھائی، بھوکے ننگے روٹی کپڑا مکان دے دو، یہ کر دو. بھٹو صاحب عجیب و غریب نعرے لگا گئے، ہمیں مصیبت میں ڈال گئے. بھائی وہ مانگتے ہیں جی اسٹوڈنٹ کا 4 آنے ٹکٹ دیا، وہ گئے. یہ چودھری برادران سمجھدار ہے، اور ایک وقت تھا کہ یہ ایک دوسرے کو قاتل و مقتول سمجھتے تھے. آج جو ہے یہ چاہیے، یہ ایک اقتدار کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے آپ پوری دانائی کا مظاہرہ نہ کر سکیں. یہ انہوں نے کیا ہے، مل کے بیٹھے. آپ کا خیال ہے کہ اصول پرستی کوئی چیز نہیں؟ یہ اصول پرستی یہی ہے. کیا یہ جو انہوں نے بے اصول پرستی؟ جی، بے اصول پرستی نہیں، میں نے اصول کہا ہے جناب. یہ بے اصول پرستی کیسے، ذرا آپ فرمائیے. خیر اس معاملے میں میرے خیال میں اچھا آپ مجھے چھوڑیں. آپ اپنے بڑے آپ امریکی بنتے ہیں، پاکستان کو ساتھ لے کے امریکہ میں. وہ پچھلے دنوں ہماری وہ جو ہیں مادر قلت سیلری کلنٹن، سبحان اللہ، انہوں نے کہا قلت ہے جس کی پاکستان میں اپنی ٹیکنیکل اسسٹنس دے کے اس کو اوپر لے کے آئیں گے. یہ چیز ہے، یہ ہوتی ہے ایک بات سیاست کی. آپ یہ بتائیں، چیمہ صاحب کی رائے میں یہ لینا چاہتا ہوں. آپ یہ بتائیں کہ آپ کے جو امریکی سیاستدان ہیں
بھائی وہ بھی تو اعلیٰ ظرف لوگ ہیں نا، ان کے بارے میں کچھ بتائیں. آپ ہمارے سیاستدانوں کو رگید رہے ہیں بھائی. دیکھیے آرنلڈ شوازنیگر کتنا اچھا فلم میں کام کرتا ہے، ہم تو پسند کرتے ہیں بھائی اس کو. امریکن سیاستدانوں کے اندر بھی اچھا کام کرنے والے بھی ہیں اور عوام کی توقعات پر پورا نہ اترنے والے بھی ہیں. کرپشن کے کیسز بھی سامنے آتے ہیں، لیکن ایک مضبوط نظام موجود ہے. اس نظام کی پکڑ میں آنے کے بعد انسان کا بچنا مشکل. ہمارے پاس کسی ایسے نظام کا فقدان ہے. اور جہاں تک آپ نے بات کی لوگوں کی شاطرانہ چالوں کی یا کسی کی ذہانت کی یا کسی کے فوک وزڈم کی، تو میری نظر میں صرف وہی سیاستدان بڑا ہے جس کو اس کے حلقے کے لوگ، غریب لوگ، واقعی دل سے بڑا مانے. نہیں یہ درست ہے آپ کی بات. وہ تو میرے خیال میں اپنے علاقے میں تو پاپولر ہوں گے نا، کیونکہ انہوں نے وہاں پہ لوگوں کے لنگر لگائے ہوئے ہیں، کچھ وظیفے لگائے ہوئے ہیں، کچھ لوگوں کے کام کیے ہیں، نوکریاں دی ہوئی ہیں. جی پاپولیرٹی اس میں تو کوئی میرے خیال میں شک نہیں ہے، انہوں نے کچھ کام تو کیے ہوں گے. لیکن جب یہ اصول پرستی کی بات آتی ہے، جب یہ مطلب اپنے اس سے ہٹ جاتے ہیں تو اس پہ بڑا نقصان ہوتا ہے. جیسے انہوں نے جب پی ایم ایل کا مطلب دھڑم تختہ ہوا، جیسے انقلاب آیا یہاں پہ، تو انہوں نے مشرف صاحب کی حمایت کر دی، تو اس میں آئین کا بیڑا غرق ہوا، چیف جسٹس بھی گیا، سارا نظام جو تھا وہ ڈیریل ہو گیا تھا. یہ سب سے زیادہ نقصان ہوا اس سارے دور میں. مشرف صاحب کی حمایت کرنے والے بہت سارے آج جی پھر صاحب اقتدار ہیں. جی وہ تو صحیح ہے نا، وہ تو پھر مطلب ان کی ایک شاطرانہ چال ہے، جس طرح علامہ صاحب فرما رہے ہیں. بات یہ ہے، میری بات سنیں، اقتدار جو ہے، آپ کو میں ایک بات بتا کے تھک گیا ہوں ناظرین. یہ حضرت عبدالرزاق کب سمجھیں گے کہ اقتدار ایک اور چیز ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے بہت ساری اگر قلعہ بازیاں الٹم پخیریاں نہ لگائی جائیں تو نہیں ملتا بھائی. یہ پلیٹ میں رکھ کے ملنے والی چیز نہیں ہے، بڑی سوچ و بچار اور جد و جہد کی ضرورت پڑتی ہے اس کے لیے. چلیں بالم صاحب، وہ تو جو چودھری صاحبان ہیں ان کا تو ایک ٹریک ریکارڈ ہے، آپ سب کو پتہ ہے. مونِ صلاحی ایک لیڈر کا نام ہے، مونِ صلاحی جیل میں ہیں، قربانی دے رہے ہیں. آپ زرداری صاحب ایک جیل میں رہے، میاں نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب پردیش کاٹی. آج ایسے ارب پتی نہیں ہوئے سارے لوگ جنہوں نے قربانیاں دی ہیں. چیمہ صاحب آپ کے لیے عرض ہے، جیلیں کاٹی ہیں، پردیش کاٹا ہے اور مصیبتیں جلوسوں میں ڈنڈے کھائے ہیں پولیس کے ہاتھوں. یہ نلکی بہنے والے بچے پولیس والے بنے رہتے ہیں. بڑے کانسٹیبل آئے، مارتی اتنی زور سے ایک دفعہ ہمارے لگی تھی، آج تک یاد ہے. وہ اس لیے آج تک ہماری ٹانگ میں سے وہ ایک خم نہیں گیا. ہاں وہ خم نہیں ہے، بلکہ وہ ایک ادا ہے جو پیدا ہو گئی اس دن سے. ماشاءاللہ. علامہ صاحب یہ فرمائیں کہ اب نئی تبدیلی کا ایک رجحان چل رہا ہے. ہمارے ایک اور بڑے ابھرتے ہوئے ستارے ہیں عمران خان صاحب. بات نہ کریں اس انسان کی میرے ساتھ. وہ تو بہت سخت زبردست پاپولر ہو رہا ہے. بے وقوف قوم ہے، اس کے پیچھے لگ جائے گی جو اس قابل ہی نہیں. بھائی وہ آدمی غلط ہے، لوگوں گالیاں دیتا ہے، بے ایمانی وہ نہیں کرتا، جھوٹ بولتا نہیں ہے، سچا بنے ہوئے. بھائی وہ تو اس کو اقتدار ملنے کا نہیں ہے. ہم نے اس کو 10 سال پہلے کہا تھا، ہم نے کہا تھا خان صاحب آپ کو 1 سیٹ نہیں ملے گی. کہتا ہے کیوں؟ میں نے کہا آپ میں سیاستدانوں والی بات ہی کوئی نہیں. اچھا آپ کے خیال میں یہ ایسے لوگ جیت جاتے ہیں 400 سیٹیں لینے والے؟ بات ہوتی ہے تو جو بندہ جس کو سیاست، بھائی سیاست کا نام ہے، سیاست وہ ہوتی ہے جو یہ یو ٹرن دیکھا کبھی آپ نے؟ یہ ڈبلیو ٹرن ہے بھائی. اچھا ایسے زگ زیگ بناتے ہوئے جائیں جہاں ضرورت ہے. اور جو سیاستدان ہوا میں چھلانگ لگا کے ہوا میں واپس نہیں مڑتا، ہمارے یہ کیو جو ہے کیو، پھر وہ کیا کھیل ہی نہیں ہے، گیم ختم. اچھا یہ ہے بات. ان سے پوچھیں جو بیٹھے ہوئے ہیں اتنی دور، امریکہ اوپر سب کو دیکھتے ہیں. یہ مجھے بتائیں اقتدار کیا ایسے مل سکتا ہے؟ بتائیں. بغیر قلعہ بازی کے ملتا ہے اقتدار؟ چیمہ صاحب نہیں ملتا. بالکل صحیح کہا آپ نے. اب یہ فرمائیں کہ ہمارے جو فی الحال جو چیف منسٹر صاحب ہیں اتنا کام کر رہے ہیں، اتنا دن رات ایک کیا، اس کے باوجود اپوزیشن کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں. وہ تو بہت لاجواب آدمی ہیں. ان کے خلاف جلوس نکال رہے ہیں، بے وقوف لوگ، ان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں کہ یہ مطلب جس کا نام ہے شہباز شریف میاں صاحب، خادم اعلیٰ پنجاب، بھرکس نکال دیتے ہیں وہیں کھڑے کھڑے افسروں کا. یہ جو بیوروکریٹس بنے ہوئے ہیں ایسے بھرکس نکلتا ہے، ریت کی دیوار کی طرح نیچے گرتے ہیں. ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے میں نے دیکھا ہے لوگ کام کرتے ہیں، لیکن جب ان کی نظر پڑتی ہے یہ بہت کام اچھا، اب اکڑفو ہیں کہ میں بڑا کام کرتا ہوں،
چٹکی بجا کے ایسا کھینچتے ہیں اس کے پاؤں کے نیچے میں سے دری دھڑام گرتا ہے تو پھر ہماری طرح لچکچاتا پھرتا ہے وہ 15 دن اور میری بات سنیں، میاں شہباز شریف ایک لیڈر کا نام ہے اور یہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں ایسا لیڈر آپ کو دوبارہ نہیں ملے گا اگر آپ نے گنوا دیا۔ اتنا خوش باش خوش مسکرا کے دیکھتا ہے بندہ معطل، ماشاءاللہ۔ یہ ہے ایڈمنسٹریشن۔ ہمیں تو کام چاہیے نا جی، سڑکیں بنوائیں، سڑکیں دیکھیں کتنی سڑکیں بن رہی ہیں، 3-4 پل بن گئے۔ ڈینگی تو خیر ڈینگی ختم کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں ڈینگی سے یاد آیا بھائی، وہ ایک دفعہ سنائی تھی جی، تو ترنم سے ہو جائے یا بغیر ترنم کی؟ ترنم، تھوڑا سا ترنم آ جائے اس میں۔ ڈینگی لڑے گا اس کو، یہ عمران خان صاحب کے بارے میں انہوں نے ہمارے لیڈران کرام کو کچھ کہا ہے۔ ڈینگی لڑے گا اس کو، کہے گا جو میری جان، ڈینگی برادران کو، ڈینگی برادران، ڈینگی لڑے گا اس کو۔ ایک شعر اور سناتا ہوں، باقی غائب کرتا ہوں، پھر کبھی سناؤں۔ القاعدہ نہیں بھائی الفائدہ ہے ہم۔ آدابرز جی جی چیمہ صاحب شعر ملاحظہ کیجئے۔ القاعدہ نہیں بھائی الفائدہ ہے ہم، تم بھی مطالبان ہو، کیا بات، ہم بھی مطالبان، کیا جوڑا ہے۔ ڈینگی برادران کو، ڈینگی برادران، ڈینگی کیا بات، لڑے گا اس کو، کہے گا جو میری جان، ڈینگی برادران کو، ڈینگی برادران، یہ چیز جی کیا بات ہے جی۔ آدابرز آپ کو پسند نہیں آیا ہوگا؟ بہت اچھی آپ نے بہت خوب غزل کہی، آدابرز جو بھی کہا۔ تو سیاستدانوں کے بارے میں اب جو خلاصہ نکلتا ہے ساری گفتگو کا، وہ کیا نکلتا ہے کہ سیاستدان سارے جو ہیں یہ ملک کے فائدے کے لیے کام نہیں کر رہے۔ بہت اچھے لوگ ہیں، با کردار ہیں، دیانتدار ہیں، ٹرانسپیرنٹ ہیں، اور یہ شفاف لوگ ہیں، لیکن حب الوطنی کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ پیسے اس لیے باہر رکھے ہیں کہ اگر یہاں کچھ گڑبڑ ہو جائے چلے جائیں، اپنے دیکھیں اپنے گھر کو بچوں کے لیے یہ ہوتا ہے رول ماڈل کہ انہوں نے کہا یہاں کچھ ہو جائے اپنا وہاں اتنا پیسہ الحمدللہ اللہ کی برکت ہے، اتنا پیسہ باہر رکھ چھوڑا ہے کہ آئندہ آنے والی 150 نسل کے لیے کافی ہے۔ جی وہ تخصیص کریں، کرم ہے اللہ کا کرم، دیکھیں کتنے اچھے۔ اس میں تخصیص یہ کریں کہ جن لوگوں نے کچھ جائز کما کے لے گئے سسٹم سے لے گئے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جنہوں نے ادھر سے کما کے لے گئے ہیں، کمشنوں سے لیا، مار دھاڑ کیا، اس کے لیے آپ کو اندازہ نہیں ہے محنت کتنی ہوتی ہے کمیشن لینے میں اور بنانے میں۔ جی محنت تو بہت ہوتی ہے، لیکن ملک کا نقصان کتنا ہوتا ہے۔ یہ ابھی ملک کا نقصان تو ہو رہا ہے نا، جو آپ کو یہ لوڈ شیڈنگ پڑ رہی ہے اور باقی چیزیں، جو کالا باغ ڈیم نہیں بنا، یہ کیا وجوہات ہیں ان سب چیزوں کی؟ یہ ہم نے اپنے مفادات کسی جگہ تو کھسکائے ہیں۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ ہمیں اپنا انداز اور عادات بدلنے کی ضرورت ہے، ورنہ یہاں بھی بہت کچھ بدل سکتا ہے۔ پھر نہ وہ نقشے ہوں گے اور نہ وہ ایوان اقتدار ہوں گے، بالکل، اور پھر ایک طاقت ان لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی جو شاید اچھے برے کی پہچان بھی نہیں کر سکیں، کیونکہ وہاں پہ بلوچستان میں دیکھ لیں کس قدر دراندیزی ہے، پھر دھمکی، باہر کے لوگ آ کے وہاں پہ گڑبڑ کر رہے ہیں، پھر دھمکی دے رہے ہیں شرفاء کو۔ کس طرح سے؟ انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی یہ ذرا ہوش کے ناخن لیں، اگر آپ درست نہ ہوئے تو جس اقتدار پہ آپ بیٹھیں، یہ اقتدار کی وہ جو تخت ہے وہ صف ماتم بننے میں ایک لمحہ نہیں لگے گا۔ یہ اندرون بیان یہ تھا زیر لفظ تحتل میں بات۔ دیکھیں یہ ایکچولی وہی ہمارے ہوگی نا خلاف بات، تو یہ چیمہ صاحب دراصل کچھ بھئی ہمارا مزاج ان سے کچھ
میچ کیا نہیں، میں آپ کو صحیح بتاؤں، یہ نل کی بہنے والے بچوں کہتے ہیں ان کو اقتدار دے دو، ان کے ہاتھ میں تبدیلی لے کے آؤ، ان کے ہاتھ میں ڈنڈا دے دو، ہمیں ماریں گے نہیں تو ہمیں پٹائیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے۔ اس سے پہلے ایک گنجائش ہے کہ ان کے ساتھ ہم لوگ کم از کم ایمانداری کا مظاہرہ کریں، جی جی، ان کے حالات کچھ بہتر کریں، ان کی سہولت کے لیے، ان کے آرام کے لیے کچھ اپنے مفادات کو پیچھے چھوڑ کے ان کے لیے کچھ کریں۔